باغ فدق کا ترکہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں دیا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس کے بعد 6 ماہ تک حضرت فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا حیات سے رہیں۔ جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا نے حضرت ابو بکر کے پاس پیغام بھیجا کہ باغ فدق کو بانٹ دیا جائے اور جو ہمارا حصہ ہوتا ہے وہ حصہ ہم کو دے دیا جائے۔ اسی طریقے سے خیبر میں بھی کچھ زمینیں تھیں، اس کے بھی بٹوارے کا مسئلہ تھا، اور صرف حضرت فاطمۃ الزہرا ہی نے نہیں بلکہ کچھ دنوں کے بعد ازواج پاک نے بھی حضرت عثمان غنی کو بیچ میں ڈال کر کے حضرت صدیق اکبر کے پاس پیغام بھیجا کہ باغ فدق سے اور خیبر سے بٹوارہ کر کے ہماری زمین ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، بے شک حدیث رسول اور سنت رسول کے سب سے زیادہ جانکار تھے، اور مزاج نبوت کو سب سے زیادہ پہچاننے والے تھے۔ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے باغ فدق سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے نہایت احترام اور نہایت تعظیم کے ساتھ ان کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا نورثو ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کرام کسی کو وارث نہیں بناتے، یعنی زمین و جائیداد میں ہم وارث نہیں بناتے، درہم و دینار میں ہم وارث نہیں بناتے، ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر تشریف لے گئے کہ ہم مال و دولت میں زمین جائیداد میں کسی کو وارث نہیں بناتے، تو کیسے ہم باغ فدق سے اور خیبر کی زمینوں سے بانٹ کر کے آپ کو حصہ دیں؟ یہ تو رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر نے سیدہ کائنات خاتون جنت کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ باغ فدق کو حدیث رسول کی وجہ سے میں بانٹ نہیں سکتا، لیکن شہزادی چاہیں تو ابو بکر کی کل زمین و جائیداد ان کے قدموں پر نچھاور۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابو بکر اپنی کل زمین و جائیداد آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے، سبحان اللہ۔ لیکن رسول اللہ کے حکم کے خلاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، جی۔ ازواج پاک نے بھی مطالبہ کیا حضرت عثمان غنی کے ذریعے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا ہو صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء مال و دولت میں کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ تو ازواج مطہرات خاموش ہو گئیں، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی کبھی مطالبہ نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب نے مجمع صحابہ میں اعلان کیا جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، عمرو ابن العاص، حضرت عثمان غنی، حضرت عباس، حضرت علی موجود تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو قسم دے کر کہہ رہا ہوں جی۔ کہ کیا رسول پاک نے یہ فرمایا ہے کہ نہیں کہ ہم انبیاء کرام مال و دولت میں درہم و دینار میں کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں تو حضرت علی بھی موجود ہیں، جی۔ حضرت عباس موجود ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر بھی موجود ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو بکر کی گڑھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پر سارے صحابہ شاہد ہیں، جی اور ماشاءاللہ۔ تمام صحابہ بلکہ ازواج مطہرات کو بھی یقین ہے کہ رسول پاک نے یہ فرمایا۔ اور حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر سے ناراض نہیں رہیں۔ یہ تو شیعوں کا پھیلایا ہوا اور شیعوں کا جھوٹا الزام ہے، حضرت خاتون جنت کبھی ناراض نہیں رہیں اور نہ کبھی انہوں نے اس کا مطالبہ کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی نہیں بانٹا۔ عثمان غنی خلیفہ ہوئے، انہوں نے نہیں بانٹا۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آئیں،
اور جب وہ دنیا سے چلے گئے، حضرت علی خلیفہ ہوئے، تو باغ فدق اور خیبر کی زمینیں حضرت علی کے انتظام میں آئیں۔ تو اگر حضرت فاطمۃ الزہرا کا اس میں حصہ تھا تو حضرت علی نے کیوں نہیں بانٹ کے دیا جب ان کی خلافت کا دور آیا؟ حضرت علی کو بانٹ کر دے دینا چاہیے، اس وقت کیا رکاوٹ تھی؟ اور حضرت علی کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت امام حسن رہے، تو حسن حسین کے ہاتھ میں بھی وہ زمین آئی، مگر ان حضرات نے بھی نہیں بانٹا۔ اس کا مطلب کہ یہ سارے حضرات جانتے ہیں کہ انبیاء کرام درہم و دینار میں کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ الزہرا کا حصہ غصب نہیں کیا ہے، بلکہ وہ کام کیا ہے جو رسول پاک نے فرمایا تھا۔ ماشاءاللہ۔